یہ 6 لوگ تھے، سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نام ان کے بتا دیتی ہوں۔ اسد بن زرع، اوف بن حارث، رافع بن مالک، عتبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، حارث بن عبداللہ۔ اچھا، یہ ایک بات یہ تھی کہ کیونکہ یثرب میں جو رہنے والے لوگ تھے ان کو ایک تھوڑا سا یہ وہ تھا، ان کی خوش قسمتی تھی کہ یہودیوں سے وہ یہ اکثر سنا کرتے تھے کہ ایک نبی جو ہے وہ آنے والا ہے، اور وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے ہی وہ نبی آئے گا ہم اس کی پیروی کریں گے، اور تم لوگوں کو جیسے قوم عاد کو جس طرح سے مارا گیا تھا اس طرح تم کو بھی قتل کر ڈالیں گے۔ تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہودیوں کے حلیف؟ بولے ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں تاکہ کچھ بات چیت کی جائے۔ وہ لوگ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی، قرآن کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ارے بھائی، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے تھے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ کہیں یہود تم پر سبقت لے جائیں۔ اس لیے انہوں نے فوراً آپ کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ یثرب کے کچھ عقل مند جو مرد تھے وہ تھے جو کہ ان کو پتہ تھا کہ حال ہی میں جو جنگ بعاث ہو چکی تھی اور اس کی وجہ سے بہت قتل و غارت گری ہوئی تھی، اور اس جنگ نے دونوں قبائل کو بہت نقصان پہنچایا تھا، تو انہوں نے یہ توقع قائم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کو اس حال میں چھوڑ کر آئیں کہ کسی اور قوم میں ان کی جیسی عداوت و دشمنی نہیں پائی جاتی۔ امید ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے انہیں یکجا کر دے گا، اور ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ کے مقصد کی طرف بلائیں گے، اور یہ دین جو ہم نے خود قبول کر لیا ان پر بھی پیش کریں گے۔ اگر اللہ نے آپ پر ان کو یکجا کر دیا تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے، چنانچہ وہاں گھر گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ اسی سال یعنی نبوت کے 11ویں سال شوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اور اس کے بعد اسی سال جو ہے، کیونکہ ایگزیکٹ تو نہ سال پتہ ہے اور نہ مہینہ، لیکن معراج، شب معراج کا جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں مختلف ہمیں جو ہے جو مفسرین ہیں ان کی مختلف رائے ملتی ہیں، لیکن اکثریت کا جو ہے وہ اجماع اسی پر ہے کہ یہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے، اور ظاہر ہے کہ نماز جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تو ظاہر ہے یہ نماز بھی فرض ہوئی ہے، تو یہ بھی معراج کی رات کو ہی فرض ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو مختصراً یہ کہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ مکی دور کا پہلا جو دور تھا اس کے آخری زمانے کا ہے، اور 11 ہجری کا ہے۔ مہینے کے بارے میں اتنا کچھ صحیح نہیں پتہ ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اتنی ضروری ہیں بھی نہیں، اسی لیے ان چیزوں کو نہ تو، ورنہ قرآن میں بھی اس مہینے اور اس سال کا ذکر ہو جاتا، اور ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تاکید کرتے تو صحابہ کرام اس کو آگے یاد رکھتے، کیونکہ اصل چیز جو ہے نا، ہم اصل بات کو بھول جاتے ہیں اور تاریخوں اور مہینوں میں کھو جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اللہ کا معجزہ تھا جو اللہ نے اپنے نبی کو دکھایا، اور اس کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام، وہاں کے جو حالات تھے وہ ہم تک پہنچے، اور اپنے نبی کی جو صداقت تھی اس کو اور زیادہ اس پہ مہر لگ گئی۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں مسجد حرام سے سب سے پہلے تو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ آپ نے وہاں نزول فرمایا اور وہاں تمام انبیاء موجود تھے، ان کی جماعت کی امامت فرمائی، نماز پڑھوائی، اور پھر براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا۔ اس کے بعد آپ کو اسی رات کو بیت المقدس سے
آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کہا۔ انہوں نے آپ کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ کو ان کے دائیں جانب نیک لوگوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، دروازہ کھلوایا گیا اور آپ نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا۔ دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پر آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے بھی جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چھٹے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی۔ آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔ البتہ جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، پھر آپ کے لیے بیت معمور کو ظاہر کیا گیا، پھر اللہ تک جل جلالہ کے دربار میں پہنچایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر، یہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پہ جو کچھ وحی فرمائی اور 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے، آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ واپس گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ چاہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور لے گئے۔ تو صحیح بخاری کا لفظ یہی ہے کہ میں اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ وہاں جب گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں، پھر آپ نیچے آئے، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے خبر دی تو انہوں نے کہا آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے درمیان آپ کی آمد و رفت جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے صرف 5 نمازیں باقی رکھی۔ اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی اور تخفیف مانگنے کا مشورہ دیا، مگر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد ابن قیم نے ذکر کیا کہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یا نہ دیکھنے کے بارے میں ہی ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کا سرے سے کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ کسی صحابی نے اس بارے میں کوئی بات کہی ہے، نہ کوئی حدیث ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ قربت تھی اللہ کی اور کس حد تک تھی یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ بہتر پتہ ہے۔ تو آگے ہم قرآن کی جب صورتیں پڑھیں گے تو اس میں ہمیں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ملے گی، تو ہم اس وقت اس کو زیادہ ڈسکس کر لیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سفر کے دوران کئی چیزیں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر دودھ اور شراب پیش کیے گئے، آپ نے دودھ اس میں سے چن لیا۔ اس پر آپ سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرت کی راہ بتائی گئی ہے، یا آپ نے فطرت پا لی ہے، اور اگر آپ نے شراب لی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر آپ نے جنت میں 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں نیل و فرات تھیں اور باقی کی 2 جو تھیں وہ جنت کی تھیں۔ پھر آپ نے دروغ جہنم کو بھی دیکھا،
کہ وہ جو تھا نہ ہنستا تھا اور نہ اس کے چہرے پہ کوئی خوشی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا بھی نظارہ کروایا گیا۔ آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں، ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے یعنی پوٹی کرنے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا۔ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کرنے والوں کو بھی دیکھا کہ ان کے سامنے تازہ اور اچھا گوشت رکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی سڑا ہوا چھچڑا بھی پڑا ہوا تھا، اور یہ لوگ تازہ گوشت چھوڑ کر سڑے ہوئے چھچڑے کھا رہے تھے۔ پھر آپ نے ان عورتوں کو دیکھا جو زنا کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کو دوسرے کی اولاد کو اپنے شوہر کی اولاد بتاتی ہیں، اور ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا تھا۔ پھر آپ نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا۔ پھر آپ نے ان کا قافلے والوں کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا۔ اس وقت قافلہ سو رہا تھا، پھر آپ نے اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات بھی معراج کی صبح آپ کے دعوے کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی تھی، تو قوم کی تکذیب اور اذیت رسانی میں اور شدت آ گئی، اور انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ بیت المقدس کے بارے میں بیان کریں۔ اس پر اللہ نے، کیونکہ دیکھیں نا، بیت المقدس آپ گئے ضرور تھے، لیکن اگر آپ رات کے وقت سوچیں، ایک سفر کرتے ہوئے کسی جگہ جاتے ہیں اور وہاں نماز پڑھی اور وہاں سے پھر عرش پہ تشریف لے گئے، تو وہ آپ کو اتنی چیزیں تو یاد نہیں ہوں گی نا ایک سرسری نظر سے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے بیت المقدس کو آپ کی نگاہوں کے سامنے ظاہر فرما دیا۔ تو دوسرے دن جب آپ نے قوم کو وہ ساری نشانیاں بتانا شروع کی تو ظاہر تردید تو کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ قافلہ جب واپس آیا تو اس نے بھی بتایا وہی سب جس طرح آپ نے بتایا تھا۔ اس اونٹ کی بھی آپ نے نشاندہی کی کہ جو قافلے کے آگے آگے آ رہا تھا، اور بیت المقدس کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگاہوں کے سامنے ظاہر کر دیا تھا، تو جو وہ پوچھتے جا رہے تھے، یعنی وہ پوچھے تھے کتنی کھڑکیاں اور کتنے دروازے۔ اب ظاہر ہے کسی جگہ ذرا سی دیر کے لیے کوئی جاتا ہے تو یہ سب تو نہیں گنتا، لیکن اللہ نے بیت المقدس آپ کی نگاہوں کے سامنے حاضر کر دیا تھا، اور آپ نے اس کی ایک ایک نشانی جو ہے اپنی قوم کو بتانی شروع کر دی۔ اب کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ لوگ جاتے رہتے تھے، جو قافلے وہاں سے گزرتے تھے ان کو معلوم تھا۔ لیکن قافلوں کے آنے کے بعد باقی باتوں کی بھی تصدیق ہو گئی، لیکن ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا، اور ان ظالموں نے پھر بھی انکار ہی کیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دیکھو جا کے تمہارا ساتھی جو ہے وہ کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ راتوں رات وہ آسمان کی سیر کر کے آئے، تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ اس موقع پر ان کو صدیق کا خطاب دیا گیا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ واقعہ معراج جو ہے در حقیقت یہ اس لیے تھا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو کے لیے کچھ خصوصی اللہ پاک ان کو نشانیاں اپنی دکھاتا ہے، تاکہ وہ ان کا جو علم الیقین ہے ان کے لیے ہونا بہت ضروری ہے، تو وہ بڑی سے بڑی پھر مشکلات کو جھیل لیتے تھے۔ تو اسی لیے اس واقعے کی جو وہ ہے آپ دیکھیں ڈیٹیلز میں کبھی بھی کہیں بھی مہینے اور دن اور تاریخ کا ذکر اسی لیے نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی آپ دیکھیں کہ صرف ایک آیت میں ہی اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا کلام کا رخ جو ہے وہ یہودیوں کی ان کے جرائم کی طرف اللہ نے موڑ دیا ہے، اور یہ انہیں آگاہ کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی اور صحیح راہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری دنیا کی قیادت ملنے والی ہے مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول کو سب سے پہلے اور مسلمانوں کو، لیکن حالات جو تھے وہ کیا بتا رہے تھے؟ انتہائی دشوار گزار حالات تھے، اور سختیاں تھیں، دشمنیاں تھیں، اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے چاہتے ہیں تو وہاں کے صاحب ثروت یعنی حیثیت والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو
حکم دیتے ہیں کہ مگر وہ کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہیں، پھر اس بستی پر تباہی کا اللہ کا جو قول ہے وہ برحق ہو جاتا ہے اور ہم اسے کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے وہاں کے بھی جو بڑے تھے، جو سردار تھے، جو پیسے والے تھے، ان کا حال جو تھا وہ آپ نے دیکھا کہ کیا تھا، ڈٹائی پہ اڑے ہوئے تھے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی۔ تو پھر اب ان کا جو ان کو دی ہوئی مہلت تھی اس کا وقت بھی پورا ہونے والا تھا۔ پھر اس کے بعد جو واقعہ ہے اگلا، وہ پہلی بیعت عقبہ، بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے جسے، یعنی پہلی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 آدمی جو نبوت کے 11ویں سال جو 6 آدمی اسلام قبول کر کے گئے تھے، انہوں نے جا کر اپنی قوم میں تبلیغ کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب حج کا موسم آیا تو 12 آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جن میں سے 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال بھی آئے تھے، اور ان کے علاوہ 7 آدمی نئے تھے، اور ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں عقبہ کے مقام کے پاس ملاقات کی، اور یہ اس میں سے 2 آدمی سے قبیلہ اوس سے تھے، باقی سب کے سب قبیلہ خزرج سے تھے، اور آپ نے ان سے چند باتوں پر بیعت لی، اور یہ باتیں وہی تھیں جن پر آئندہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے بعد بیعت لی گئی تھی۔ تو اس کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ اور مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گڑھ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرے گا تو پھر اسے دنیا میں ہی اس کی سزا دے دی جائے گی، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرے پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ اب جب یہ بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ہمراہ یثرب میں اپنا پہلا سفیر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دے اور انہیں دین کے بارے میں سکھائے، اور جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے ہیں ان میں اسلام کو پھیلائیں۔ اس سفارت کے لیے سابقون اور اولون میں سے ایک جوان کا انتخاب فرمایا آپ نے، جن کا نام اور اسم گرامی مصعب بن عمیر تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر جب مدینہ پہنچے تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام پذیر ہوئے، پھر دونوں نے مل کر یثرب میں جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت مصعب جو ہے وہ مقری کے لقب سے مشہور ہوئے۔ مقری کے معنی ہیں پڑھانے والا، اس وقت معلم اور استاد کو مقری کہتے تھے۔ پھر تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کا ایک شاندار واقعہ یہ تھا کہ سعد بن زرارہ جو تھے وہ انہوں نے کسی کو، جب ان کو یہ پتہ چلا، وہ تو ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، اور سعد بن معاذ اور حضرت سید بن بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ شرک پر ہی تھے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اور جا کر ان کو روکو جو یہ کام کر رہے ہیں، میرے تو رشتہ دار ہیں ورنہ میں خود یہ کام کرتا۔ تو وہ جب وہاں پہنچے تو حضرت مصعب سے انہوں نے کہا، حضرت اسد نے کہا کہ یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے تو اس کے ساتھ سچائی کا معاملہ اختیار کرنا۔ انہوں نے کہا اگر یہ بیٹھا تو میں اس سے بات کروں گا۔ تو سید جب پہنچے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر انہیں برا بھلا کہنے لگے اور کہا کہ تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو، ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو، تو اگر تمہیں جانوں کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو۔ حضرت مصعب نے کہا کہ آپ بیٹھیں اور کچھ باتیں جو ہم کر رہے ہیں وہ سنیں، اگر پسند آ جائیں تو قبول کر لیں، پسند نہ آئیں تو چھوڑ دیں۔ تو حضرت سید نے کہا کہ بات تو تم صحیح انصاف کی کہہ رہے ہو، اور وہ وہاں بیٹھ گئے۔ اب حضرت مصعب نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی، اور جب وہ تلاوت انہوں نے سنی تو ان کے چہرے کی چمک دمک سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اسلام نے ان کے دل میں گھر کر لیا۔ انہوں نے زبان کھولی تو کہا یہ تو بڑا ہی عمدہ اور بہت اچھا کلام ہے، تم لوگوں کے دین میں اگر کوئی داخل ہونا چاہے تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا غسل کریں، کپڑے پاک کریں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا اور اسی طرح سے کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک اور شخص کو بھیج رہا ہوں جو کہ حضرت سعد تھے، وہ اپنی قوم کا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو انہوں نے کہا وہ اپنے قوم کا سردار ہے، اگر وہ ایمان لے آیا تو اس کا پورا قبیلہ ایمان لے آئے گا۔ تو جب وہ آئے تو اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ تم یہاں پہ کیوں آ کے، مطلب ان کو بھی اسی طرح سے سخت سست کہا کہ کیوں اس طرح یہاں کے لوگوں کو بہکا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ بیٹھیں تو اور بات سنیں، اگر آپ کو بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں، اگر پسند نہیں آئی تو ہم آپ اس ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور رکھیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، صحیح کہہ رہے ہو، اور بیٹھ گئے وہ۔ اور اسی طرح سے ان کے لیے بھی ان اسلام کی باتیں بتائی گئیں اور قرآن کی تلاوت کی گئی، اور ان کے چہرے پہ بھی فوراً ہی اسلام کی جو چمک ہے وہ آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہیں بھی وہی طریقہ بتایا گیا، انہوں نے ایسے ہی کیا اور وہ ایمان لے آئے۔ اور اس کے بعد کیونکہ وہ سردار تھے اور کہا تھا نا کہ وہ ایمان لائیں گے تو ان کا پورا قبیلہ بھی ایمان لے آئے گا۔ تو جب وہ واپس اپنی قوم کی محفل میں تشریف لائے تو لوگوں نے دیکھتے ہی کہا کہ بخدا حضرت سعد جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کے بجائے دوسرا ہی چہرہ لے کر پلٹے ہیں۔ تو حضرت سعد جب وہاں آئے اور تم اہل مجلس کے پاس آ کر رکے تو کہنے لگے کہ تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور ہمارے سب سے بابرکت پاسبان ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ۔ ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو ایمان نہ لائی ہو۔ صرف ایک آدمی جس کا نام اسیرم تھا وہ ایمان نہیں لایا، اور اس کا اسلام جو تھا وہ جنگ احد تک مؤخر ہو گیا، اور پھر احد کے دن اس نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرتے ہی میں نے وہ واقعہ آپ کو بتایا تھا نا کہ ہاتھ میں کھجوریں تھیں جو کھانے لگے، لیکن کہا کہ اتنا بھی کوئی وقت کیوں ضائع کرے، اور کھجوریں پھینک کے اور لڑنے کے لیے گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور اس نے حالانکہ اس وقت تک اللہ کے لیے انہوں نے ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا، یعنی ایمان کلمہ پڑھنے کے بعد تو ڈائریکٹ بس میدان جنگ میں ہی ایمان لائے اور وہیں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر پایا۔ پھر حضرت مصعب اسی طرح حضرت اسعد بن زرہ کے گھر رہے اور وہاں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھرانہ باقی نہ بچا جس میں کچھ مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں۔ تو اس طرح سے وہاں پر یثرب میں جو ہے وہ اسلام پھیلنے لگا، اور اس کی تبلیغ کے نتیجہ یہ نکلا کہ نبوت کے 13ویں سال موسم جب حج کا آیا تو اس میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکے تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے، یعنی مل جل کر آئے تھے، ظاہر نہیں کیا تھا اپنا ایمان۔ اور ابھی یثرب ہی میں تھے یا راستے میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک اللہ کے رسول کو اسی طرح مکے کے پہاڑوں میں ٹھوکریں کھاتے اور خوفزدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں گے۔ چنانچہ جب یہ مکے پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھپ چھپ کے رابطے شروع کر دیے، اور آخر اتفاق یہ ہوا کہ دونوں فریق جو ہیں ایام تشریق جو ہوتے ہیں نا 11، 12، 13 ذی الحج، اس کو ایام تشریق کہتے ہیں، اس کے درمیانی دن یعنی 12 ذی الحج کو منی میں جمرہ اولا، یعنی جمرہ جہاں پہ وہ کرتے ہیں نا یہ رمی پتھر کنکریاں مارتے ہیں، منی میں جمرہ اولا کہ اس کے پاس جو گھاٹی ہے اس میں جمع ہوں گے، اور یہ رات کی تاریکی میں ہوگا یہ میٹنگ جو ہوگی۔ تو حضرت کعب بن مالک جو ہیں اس واقعے کو کس طرح بیان کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے لیے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیانی روز عقبہ میں ملاقات طے ہوئی، اور بالآخر وہ رات آ گئی جس میں ہماری ملاقات طے تھی۔ ہمارے ساتھ ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے جو ابھی اسلام نہ لائے تھے، ہم نے ان کو ساتھ لے لیا، ورنہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے جو مشرکین تھے ان سے ہم نے اپنا سارا معاملہ خفیہ رکھا تھا، لیکن ان کو ہم نے بات چیت کی اور کہا کہ آپ ہمارے ایک معزز اور شریف سربراہ ہیں اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کہیں کل آگ کا ایندھن نہ بن جائے۔ اس کے بعد ہم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ہم نے انہیں بتایا کہ آج عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات طے ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ بھی ہمارے ساتھ عقبہ تشریف لے گئے اور نقیب بھی مقرر ہوئے۔ مزید حضرت کعب فرماتے ہیں اس واقعے کی تفصیلات کہ ہم لوگ
جب اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے، بظاہر ہم سب کے ساتھ ہم بھی سو گئے، لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو ہم چپکے چپکے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے شدہ مقام پر پہنچے، اور ہم اس طرح چپکے چپکے نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے، یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے۔ ہماری کل تعداد 75 تھی، 73 مرد اور 2 عورتیں، ایک ام عمارہ جو کہ قبیلہ بنو مازن سے تھیں، اور دوسری ام منی اسما بنت عمر تھی جن کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ سے تھا۔ پھر ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر آپ کا انتظار کرنے لگے، اور آپ آخرکار تشریف لے آئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ اگرچہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے، مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں، ان کو یعنی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ میں نے بتایا نا آپ سے اتنی محبت کرتے تھے آپ کے چچا کہ آپ ایمان جب تک نہیں بھی لائے تھے وہ بھی آپ کا ساتھ ہر حال میں دینے کی، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے ان کو سب کے سب ان کو بہت فکر رہتی تھی۔ پھر جب یہ مجلس مکمل ہو گئی اور ہر طرح کے تعاون کی ایک عہد لے لیا گیا، تو پھر گفتگو کا آغاز ہوا۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے زبان کھولی، اور انہوں نے کہا، مطلب وہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو کہ وہ اپنے سر پر لینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ خزرج کے لوگوں، یعنی خزرج اور اوس دونوں کے لیے کہا کہ ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے لوگ جو دینی نقطہ نظر سے ہماری جیسی راہ رکھتے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ اپنی قوم اور اپنی شہر میں قوت اور عزت اور طاقت اور حفاظت کے اندر ہے، مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ ہونے پر مصر ہیں۔ لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے، تب تو ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو۔ لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے، تو پھر ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنی شہر میں بہرحال عزت اور حفاظت سے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمائیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد پسند کریں لے لیجیے۔ تو یعنی یہ کہ وہ پوری طرح سے تیار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اور آپ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے اور سب کی مخالفتوں کا سامنا کرنے کے لیے بھی، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا اس بات پر کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ یعنی ایک ان چیزوں پہ اگر تم کرو گے عمل تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا ہاتھ پکڑا ان کے سردار نے اور کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کے رسول آپ ہم سے بیعت لے لیجئے۔ ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلے آ رہی ہے۔ یعنی جنگ لڑنا تو ان کا ہر وقت کا ان کا کام تھا نا، آپس کی جنگوں میں ہی تو ہر تباہ و برباد ہو رہے تھے۔ لیکن حضرت کعب کہتے ہیں کہ حضرت برا نے آپ سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الحسن نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول ہمارے اور کچھ لوگ یعنی یہودیوں کے درمیان عہد و پیمان ہیں، یعنی ہم اس میں بندھے ہوئے ہیں، تو کہیں ہم ان رسیوں کو کاٹ دیں گے جو ہمارے ان کے ساتھ عہد و پیمان ہیں، یعنی اب ہم ان کو ختم کر دیں گے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ اور ظہور عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ آئیں۔ یعنی ان کو یہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے لوگوں کی محبت تو اپنی جگہ ہوتی ہے نا، تو جب سب حالات صحیح ہوں اور آپ کو غلبہ حاصل ہوتا آپ واپس اپنے لوگوں کی طرف ہی آ جائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، پھر فرمایا نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون
اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، اور جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ یہ دوسری بیعت عقبہ کی بات ہو رہی ہے نا، یعنی بیعت عقبہ اولا تو ہو چکی تھی، یہ دوسری بیعت ہے۔ اب اس بیعت کے بعد ہی پھر ہجرت کا معاملہ جو ہے وہ آتا ہے۔ اب کیا ہوا، ادھر تو یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں آپس میں، ہو رہا تھا، یعنی انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے ان سے یہ وعدہ لیا اور ان کو کہا بھی کہ تم جس طرح سے جا رہے ہو ان کا ساتھ اگر اب چھوڑنا ہے تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی، اور اگر تمہارے خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اپنے لوگوں کے قتل کے باوجود وہ عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا، تو پھر بے شک تم انہیں لے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہاں، ہم مال کی تباہی، اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں، اور ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ عہد پورا کر دیں گے تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ لوگوں نے کہا، عرض کیا اپنا ہاتھ پھیلائیے، آپ نے ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح سے یہ بیعت ہوئی کہ جس میں کہ یہ طے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آئیں گے تو پھر وہاں آنے کے بعد ہر طرح سے ان کو پروٹیکشن دی جائے گی اور ان کا ساتھ دیا جائے گا، اور کتنے بھی مشکل حالات ہوں اس میں کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اس کے عوض ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ تو اس موقع پر ایک ایک کر کے سب لوگ اٹھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ صرف 2 عورتیں باقی رہ گئیں جو کہ اس موقع پر حاضر تھیں، ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہ کیا، اس کا ہاتھ پکڑا نہیں، اس کا ہاتھ ٹچ نہیں کیا۔ پھر یہ 12 نقیب بنائے گئے، 12 سردار بنائے گئے کہ اپنی قوموں میں اپنے واپس جا کے اپنے قبیلے کے ذمہ دار بنیں گے۔ ابھی یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ معاہدہ کمپلیٹ ہوا ہی تھا اور لوگ اب واپس جانے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا، اور یہ کیونکہ بالکل آخری لمحات میں ہوا تھا اور اتنا موقع نہیں تھا کہ یہ چپکے سے جا کے قریش کو خبر پہنچائی جائے، اور وہ قریش کو پتہ چل جاتا تو وہ اس جو بھی یہ سب جمع تھے ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے۔ اب وہ کیا کر سکتا تھا، تو اس نے ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، یہ پکار لگائی، خیمے والوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، یہ اس وقت بددین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے، اللہ کے دشمن سن، اب میں تیرے لیے جلدی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس چلے جائیں۔ اب یہ آواز سننے کے بعد جو ہے ان کا تو برا حال ہو گیا، قریش کا غم و الم کی شدت، ان کے یہاں کوہرام مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسی بیعت ہو گئی، اور اب اس کے جو نتائج ہوں گے وہ تو ہمارے جان و مال پر بھی بہت برے ہوں گے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ سب کے سب ایک بھاری بھرکم وفد لے کر اس معاہدے کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے اہل یثرب کے خیموں کی طرف گئے، اور ان سے یہ کہا کہ خزرج کے لوگوں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا ناگوار ہو جتنا آپ حضرات سے۔ اب مشرکین جو تھے خزرج کے قبیلے کے جو ساتھ آئے تھے وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے اس بیعت کے بارے میں، اور کیونکہ یہ مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں ہوا تھا، اس لیے ان مشرکین نے تو اللہ کی قسم کھا کر یقین دلایا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ہم اس طرح کی کوئی بات تو سرے سے جانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر یہ وفد عبداللہ بن ابی ابن سلول کے پاس پہنچا تو وہ بھی کہنے لگا کہ یہ تو جھوٹ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، باطل ہے یہ بات، میری قوم مجھے چھوڑ کر اس طرح کا کوئی کام کر ڈالے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اگر میں یثرب میں ہوتا تو یہ پھر بھی مجھ سے مشورہ کیے بغیر میری قوم ایسا نہ کرتی۔ اب باقی جو مسلمان تھے جو جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے، وہ ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے لیکن چپ رہے، کسی نے ہاں یا نہ کچھ کیا ہی نہیں، نہ زبان کھولی، ان سے تو پوچھا نہیں تھا نا، تو وہ کیا جواب دیتے۔ تو آخرکار ان کو بھی یہ یقین ہو گیا، قریش کے جو رؤسا تھے، کہ یہ مشرکین جو کہہ رہے ہیں یہی بات سچ ہے، اور وہ واپس چلے گئے، اور وہ اس یقین کے ساتھ حالانکہ پلٹے تھے کہ یہ خبر غلط ہے، لیکن اس کی گریز میں وہ لگے رہے تھے، اور آخرکار انہیں یقینی طور پر
معلوم ہو گیا کہ یہ خبر صحیح ہے اور بیعت ہو چکی ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور تمام حجاج اپنے اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے۔ اس لیے ان کی سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا، لیکن وہ موقع نکل چکا تھا۔ البتہ انہوں نے سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو کو دیکھ لیا اور انہیں جا پکڑا، لیکن منذر زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئے، نکل بھاگے۔ البتہ سعد بن عبادہ کو انہوں نے پکڑ لیا اور ان کا ہاتھ گردن کے پیچھے کر کے انہیں کجاوے کی رسی سے باندھ دیا، پھر انہیں مارتے پیٹتے اور بال نوچتے ہوئے مکے لے جایا گیا۔ لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب نے آ کر چھڑا دیا، کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مدینے سے گزرتے تھے وہ حضرت سعد ہی کی پناہ میں گزرتے تھے۔ تو یہ بھی ہوتا تھا نا کہ جہاں سے قافلے گزرتے تھے، جو وہاں کے جو سردار ان کو پناہ دیتے تھے، تو پھر اب جواب میں ان کو بھی ان کو پناہ دینی تھی، ورنہ ان کے قافلے وہاں سے گزر نہیں سکتے تھے۔ تو ادھر کیا ہوا کہ انصار جو ہے ان کو جب پتہ چلا کہ حضرت سعد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ دھاوا بول دیں، لیکن اتنے میں وہ واپس آتے ہوئے دکھائی دیے، تو یہ لوگ سب خیریت سے مدینہ پہنچ گئے۔ یہی عقبہ کی دوسری بیعت ہے، جسے بیعت عقبہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ یثرب کے لوگوں میں جو اہل ایمان تھے، ان کا دل جو تھا وہ بہت زیادہ یعنی جوش اور جذبے، وفاداری اور محبت سے بھر گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کمزور مکی بھائیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے تھے اس کے لیے ان کے خلاف غم و غصہ تھا۔ ان کے اندر اپنے بھائیوں کی حمایت کا جوش تھا، بھائیوں کے لیے شفقت اور محبت تھی، اور اپنے بھائیوں کی اس محبت سے سرشار تھے کہ وہ چاہتے تھے، آگے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنی ہر چیز کا حصے دار بنایا۔ تو یہاں پر جو ہے ہم اپنے اس کو سفر کو ہی روکتے ہیں، آج تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، اور اگلا جو ہے اب انشاءاللہ ہجرت کا جو مرحلہ ہے وہ آ گیا ہے انشاءاللہ۔